السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہے؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ امید کرتا ٹھیک ہے، اللہ کے کرم اور فضل نال اج وال دوبارہ تعالیٰ حاضر تھے ایک نئی ویڈیو جن کے یہ ویڈیو ہے جن دے بارے کیویں جن پیدا تھے ہیں، کیویں آئے کیویں نہیں، ساری ڈیٹیل ہے تک ویڈیو دکھنے ہے تو سب دیکھو۔ میں پہلے دفعہ سنتا پیا جن مطلب وہ جن کا پتہ ہے، لیکن وہ سنتا پہلے دفعہ پیا کہ جن کیویں پیدا تھے کہ یا انسانوں کو پہلے یا بعد ساری کہانیاں سنتے ہیں۔ فرسٹ ٹائم میں سنتا پیا اور دوسرا بھی سنا اور میں بھی سنا۔ شروع کرنا ویڈیو۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ دوستو، اگر موجودہ دور پر نظر ڈالی جائے تو فتنوں کی بھرمار لگی ہوئی ہے اور آئے دن ایک نیا فتنہ سامنے آتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہو تو امان مل جاتی ہے، ورنہ ان فتنوں کا شکار ہو کر نہ صرف لوگ اپنے ایمان کو کمزور کر لیتے ہیں بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی غلط راستے پر ڈال کر گناہ گار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کامل قدرت سے بے شمار مخلوقات پیدا کی ہیں، لیکن صرف دو مخلوقات کو اپنی عبادت کرنے اور نہ کرنے کا اختیار دیا ہے، ایک انسان اور دوسرا جنات۔ کیونکہ جنات ہمیں اپنی ظاہری آنکھوں سے نظر نہیں آتے، اسی لیے ان کے بارے میں بہت سارے ایسے من گھڑت عقائد اور غلط عقائد جنم لے چکے ہیں جن کا عقل سے اور اسلامی تعلیمات سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ پوری دنیا میں اور عام طور پر ہمارے معاشرے کے اندر یہ مانا جاتا ہے کہ جنات انسانی دماغ اور سوچوں پر حاوی ہو سکتے ہیں، لیکن قرآن کریم کے اندر انسان کو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے، نہ کہ جنات کو۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ کیا اسلامی تاریخ کے اندر کیا کوئی ایسی مثال موجود ہے یا ان کے بارے میں حدیث کا کوئی ایسا ریفرنس موجود ہے جو ان کے وجود کو حقیقت ثابت کر سکے، یا پھر یہ ہمارے صرف فرسودہ خیالات ہیں اور ہم کسی ذہنی بیماری کو جنات کا حاوی ہونا سمجھتے ہیں جن کا اصل میں کہیں کوئی وجود نہیں ہے؟ جیسا کہ آج کی سائنس بھی جنات اور روحانی دنیا پر یقین نہیں رکھتی، کیونکہ انہیں تجربات کے ذریعے لیبارٹری میں ثابت کرنا ممکن نہیں ہے۔ کیا جنات اور ان کی دنیا واقعی ہم انسانوں کے ساتھ اس دنیا کے اندر وجود رکھتی ہے؟ اگر ہاں تو ان کی دنیا کیسی ہے؟ جنات کی کتنی قسمیں ہیں؟ ان کا رہنا سہنا، کھانا پینا، نسل کو بڑھانا، زندگی موت کا مرحلہ کیسا ہوتا ہے، اور دنیا میں انسانوں کے ساتھ ان کا کیا تعلق ہے؟ یہ سب باتیں ہم آج کی اس ویڈیو کے اندر جاننے والے ہیں۔ دوستو، جنات کے وجود پر یقین رکھنا ہمارے مذہب اور دینی تعلیمات کا حصہ ہے، کیونکہ قرآن پاک میں متعدد جگہ پر ان کا ذکر واضح طور پر موجود ہے، اور قرآن کریم کی سورہ الرحمن تو پوری کی پوری اس بات پر شہادت دیتی ہے کہ جنوں کو انسانوں کی ہی کوئی قسم سمجھنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یعنی جنات ایک الگ سے مخلوق ہیں۔ اس کے علاوہ حدیث کے اندر بھی ان کا ذکر موجود ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا، اسی لیے وہ دکھتے نہیں ہیں، اور یہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے بھی موجود تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے تقریباً 2000 سال پہلے جنات اسی زمین پر آباد تھے جہاں آج ہم انسان آباد ہیں، لیکن یہ بہت ہی سرکش اور نافرمان ہوتے چلے گئے، ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے اور فتنہ اور فساد کے اندر مبتلا ہو گئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے جنات سے حکومت لے کر ایک ایسی نئی مخلوق کو دینا چاہی، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو۔ لہٰذا حضرت جبریل علیہ السلام کو فرشتوں کی جماعت کے ساتھ زمین پر اتارا گیا، جنہوں نے ان شیطان جنات کے ساتھ جنگ کی اور انہیں سنسان وادیوں، پہاڑیوں اور سمندری علاقوں کے اندر قید کر دیا، جہاں وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور تک قید رہے اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آزاد ہو گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جنات پر بھی حکومت عطا کی تھی، لہٰذا وہ ان کا ہر حکم مانتے اور ان کے لیے بڑی بڑی تعمیرات بھی کرتے رہے، جو کہ آج بھی موجود ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد رکھی تو اس کے مکمل ہونے سے پہلے ہی آپ کی وفات کا وقت بھی آ پہنچا۔ آپ نے اس کام کی وصیت اپنے بیٹے یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کو فرمائی، لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کی ایک جماعت کو اس کام پر لگا دیا اور اس عمارت کی تعمیر ہوتی رہی۔ اسی دوران آپ کی وفات کا وقت بھی قریب آ گیا اور آپ محراب میں کھڑے ہو گئے، لیکن جنات کو یہ پتہ تک نہیں چلا کہ آپ وفات پا چکے ہیں، جس کا ذکر قرآن کریم میں کچھ اس طرح سے بیان ہے۔ پھر جب ہم نے اس پر موت کا حکم بھیجا، جنوں کو اس کی موت نہ بتائی، مگر زمین کی دیمک نے کہ اس کا عصا کھاتی تھی۔ پھر جب سلیمان زمین پر آیا، جنوں کی حقیقت کھل گئی۔ اگر غیب جانتے ہوتے تو اس خواری کے عذاب میں نہ ہوتے، یعنی کہ جنات انسانی جسم کے اندر داخل ہو کر انسان کو بہکا سکتے ہیں، یہ وہ سب کچھ بتا سکتے ہیں جو کہ اس وقت انسان سوچ رہا ہے۔ اس کے علاوہ وہ غیب کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ عام طور پر یہ گناہوں کی جگہوں پر اس وقت انسانی جسم میں داخل ہو جاتے ہیں جب انسان بہت زیادہ غصے کے عالم میں ہو، اور اسی غصے کے عالم میں انسان سے طرح طرح کے گناہ کرواتے ہیں، زنا اور قتل تک شامل ہیں۔ لیکن نیک لوگوں کے یہ قریب تک نہیں بھٹک سکتے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر المومنین حضرت عمر کے بارے میں فرماتے تھے کہ شیاطین عمر کو دیکھ کر راستہ بدل لیتے ہیں۔ دوستو، جن کا لفظی مطلب بھی یہی ہے کہ چھپی ہوئی یا غائب مخلوق،
यानी कि जिन्नात हम इंसानों को देख सकते हैं लेकिन हम इन्हें नहीं देख सकते। ये आसमान, ज़मीन की सतह और ज़मीन की गहराई में भी हर जगह रहते हैं। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि चौथी ज़मीन के ऊपर और तीसरी ज़मीन के नीचे इतने जिन्नात हैं कि अगर वो तुम्हारे सामने आ जाएं तो तुम्हें सूरज की रोशनी ही दिखाई ना दे। और इनकी नस्ल इतनी ज़्यादा फैल चुकी है कि जब इंसान का एक बच्चा पैदा होता है तो जिन्नात के यहाँ 9 बच्चे पैदा होते हैं। इन रिवायात से एक बात तो पता चलती है कि जिन्नात की औलाद होती है और वो इंसानों के मुकाबले में 9 गुना ज़्यादा होती है, मगर ये कि वो हम इंसानों से बिल्कुल अलग एक ऐसी डायमेंशन के अंदर रहते हैं जिसका मुशाहिदा इंसान नहीं कर सकते, ना इन्हें देख सकते हैं और ना ही सुन सकते हैं। अलग डायमेंशन से आप ये मिसाल ले लें कि जब भी एक रेडियो सेट को आप ट्यून करने की कोशिश करते हैं, मिसाल के तौर पर उसे 100 फ्रीक्वेंसी पर सेट करते हैं, तो आप एक ऐसे रेडियो स्टेशन की आवाज़ सुनते हैं जो कि 100 फ्रीक्वेंसी पर सेट है। अगर इसे कम या ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रखेंगे तो आप इसकी आवाज़ नहीं सुन पाएंगे। इसी तरह से अगर आप इसे 88 पर ट्यून करते हैं तो एक ऐसे रेडियो स्टेशन की आवाज़ सुनेंगे जो कि इसी फ्रीक्वेंसी पर सेट है। इसी तरह से यही समझ लें कि जिन्नात की दुनिया भी हमारी इस दुनिया के अंदर एक अलग फ्रीक्वेंसी पर सेट है जिसे हम इंसान ट्यून नहीं कर सकते। और इसी दुनिया के अंदर रहते हुए जिन्नात इंसानों के अलावा एक अलग मखलूक है और ये दोनों एक दूसरे की दुनिया के अंदर दाखिल नहीं हो सकते। जिन्नात की खुराक के अंदर हड्डी और लीद के अलावा जिस खाने पर बिस्मिल्लाह ना पड़ी जाए और लोबिया नामी सब्जी भी इनके फेवरेट खानों के अंदर शामिल है। जिन्नात अक्सर और बेशतर निजाफत की जगहों पर होते हैं, मसलन खजूरों के झुंड, बैतुल खला, कचरे के ढेर और गुसल खाने में। इसीलिए नापाक जगहों पर दाखिल होने से पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को कुछ दुआएं सिखाई। पहले ज़माने में टॉयलेट घरों से दूर खुले मैदानों के अंदर हुआ करते थे, लेकिन आज के दौर के अंदर तकरीबन हर कमरे के साथ अटैच बाथ बनाए जाते हैं। कुरान पाक की तिलावत और नमाज की पाबंदी तो वैसे ख़त्म हो चुकी है, इसीलिए टॉयलेट में रहने वाले खबीफ जिन्नात घरों के अंदर आकर फितने और फसाद, लड़ाई झगड़े और फसाद फैलाते हैं। इसके अलावा जिन्नात बड़े बड़े टीलों, वादियों, बिलों यानी कि सुराखों, इंसानों के साथ भी रहते हैं। कब्रिस्तान और वीरान जगहों पर भी इनका डेरा होता है। इसी तरह से घरों की छतों पर भी ये मखलूक रहती है, इसीलिए शाम के वक्त या सूरज गरूब होते वक्त छोटे बच्चों को छतों पर रहने से मना किया गया है। इसके अलावा चिकनाई वाले कपड़े और झाड़ियों के अंदर भी ये रहना पसंद करते हैं। इमाम जलालुद्दीन अल सियूती लिखते हैं कि जिन्नात की कई इकसाम हैं। पहली किस्म है गौल। ये सबसे ख़तरनाक और खबीफ जिन्न है जो किसी से भी मानूस नहीं होता, किसी पर तरस नहीं खाते और ना ही दोस्ती करते हैं। ये ज़्यादातर जंगलात में रहते हैं और मुख्तलिफ शक्लें बदल सकते हैं, और ये सिर्फ रात के वक्त ही बाहर निकलता है और अकेले सफ़र करने वाले मुसाफिरों को अक्सर दिखाई भी देता है, जो इसे अपने जैसा ही इंसान समझ बैठते हैं और ये मुसाफिरों को रास्ते से भटकाता है। दूसरी किस्म के जिन को कहते हैं सालाता। ये भी जंगलों में रहते हैं और जब ये किसी इंसान को देखते हैं तो इसके सामने नाचना शुरू कर देते हैं। इसे चूहे और बिल्ली का खेल खेलना बहुत पसंद है, यानी इंसानों को डराना और डराने के बाद इंसानों के पीछे भागना इसे बहुत पसंद है। तीसरी किस्म के जिन को कहते हैं गद्दार। ये मिस्र के अतराफ और यमन के अंदर पाए जाते हैं। ये इतनी भयानक शक्ल और सूरत रखते हैं कि इसे देखते ही इंसान बेहोश होकर गिर जाता है। इसके अलावा चौथी किस्म कहलाती है वुल्हान। ये वीरान समुद्री जजीरों के अंदर रहते हैं और इसकी शक्ल ऐसी होती है जैसे इंसान शितर मुर्ग पर सवार होता है। इसके अलावा पांचवी किस्म कहलाती है मश्क। ये इंसान के आधे कद के बराबर होती है और देखने वाले इसे बिनमान समझते हैं। बाज़ जिन्नात इंसानों से मानूस भी हो जाते हैं और इन्हें तकलीफ नहीं पहुंचाते, हालांकि इनके साथ इनके घर में रहते हैं। इसके अलावा कुछ जिन्नात ऐसे हैं जो हवा के अंदर उड़ते फिरते हैं और इनकी रसाई पहले आसमान तक होती है। ये वहाँ कान लगाकर गैब की बातों को सुनने की कोशिश करते हैं ताकि ज़मीन पर वापस जाकर फितने और फसाद में इंसानों को मुब्तला कर सकें, लेकिन इन्हें रोकने के लिए आसमानी पत्थर या शाब साकिब इनको मारे जाते हैं ताकि इन्हें दूर रख सकें। सिर्फ एक वक्त ऐसा था जब इनके लिए पहले आसमान के दरवाजे भी बंद कर दिए गए, और वो वक्त तब था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुआ करती थी। इसके अलावा कुछ जिन्नात बेहद ताकतवर भी होते हैं जिन्हें अफरीद कहते हैं। ऐसे ही एक अफरीद जिनका जिक्र हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के किस्से में भी मौजूद है, जिसने पलक झपकने से पहले ही मलका बल्कीस का तख्त हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने हाजिर कर दिया। दोस्तों, जिन्नात की उम्रें बहुत लंबी होती हैं, तकरीबन कई हज़ार साल तक, जिसका अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि एक सहाबी जिन हज़रत उस्मान बिन साले का 219 हिजरी के अंदर इंतकाल हुआ। जिन्नात में मुसलमान भी हैं, काफिर भी, मगर इनके काफिर इंसानों की निस्बत तादाद के अंदर बहुत ज़्यादा हैं। इनके मुसलमान नेक भी हैं और फासिक भी, यानी झूठे भी। अलबत्ता इनके अंदर झूठे मुसलमानों और बदकारों की तादाद इंसानों की निस्बत बहुत ज़्यादा है। शरीर जिन्नों को शैतान कहते हैं और इन सब का सरदार इब्लीस है।
جو کہ سب سے پہلے جن جس کا نام مارس تھا اس کے پوتے کا بیٹا تھا۔ ابلیس نے غرور میں آ کر حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور حکم خدا بندی کی نافرمانی کی، جس کی وجہ سے اسے بارگاہ الہی سے ذلیل کر کے نکال دیا گیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ مردود ہو گیا۔ قیامت تک کے لیے اس نے مہلت مانگی اور اسے یہ مہلت اس لیے دے دی گئی تاکہ یہ قیامت کے روز کسی طرح کا اعتراض نہ کر سکے، اور جو انسان بھی قیامت تک کوئی بھی گناہ کرے اس کی سزا بھی اسے دی جائے۔ جنات میں بعض یا سب مختلف شکلیں اختیار کر سکتے ہیں۔ ان کی یہ خاصیت ہے کہ وہ انسانی نظروں سے چھپے رہتے ہیں اور بعض اوقات اپنی اصلی شکل کے علاوہ کسی اور شکل کے اندر بھی نظر آ سکتے ہیں، لیکن ان کو اصلی صورت کے اندر دیکھنا صرف انبیاء کرام اور بعض اولیاء کرام کے علاوہ کسی کے لیے ممکن نہیں۔ جبکہ اگر یہ کسی جانور مثلاً کتے یا بلی وغیرہ کی شکل کے اندر کسی انسان کے سامنے آ جائیں تو انسان انہیں دیکھ سکتے ہیں، اور اس وقت ان پر تمام دنیاوی قانون بھی لاگو ہوتے ہیں۔ یعنی کہ اگر کوئی جن کسی کتے کی شکل کے اندر انسانوں کے سامنے آ گیا اور وہ کتا کسی حادثے کے اندر مر گیا تو وہ جن بھی حقیقت کے اندر مر جائے گا۔ حیران کن بات یہ ہے کہ جہاں انسان جنات سے ڈرتے ہیں وہیں جنات بھی انسانوں سے ڈرتے ہیں، لہٰذا جب بھی وہ انسانوں کے سامنے آتے ہیں تو اگر کوئی انسان ان سے نہ ڈرے اور نہ گھبرائے تو وہ پہلے تو آپ پر حاوی ہونے کی کوشش کرے گا، آپ کو ڈرائے گا، لیکن جب آپ اس کے مقابلے کے لیے تیار کھڑے ہوں گے تو وہ خود ہی ڈر کر بھاگ جائے گا۔ ان کے شر سے بچنے کے بہت سارے طریقے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، ذکر و اذکار کی کثرت کرنا، اذان دینا، جنات اور جادو وغیرہ کے وظائف اور چکنائی والی چیزوں کو یا گندی جگہوں کو جلد صاف کر دینا وغیرہ شامل ہیں۔ قرآن کریم میں 20 مقامات پر یہ حقیقت بھی بیان کی گئی ہے کہ ابلیس نے تخلیق آدم کے وقت یہ عزم کر لیا تھا کہ وہ پوری انسانی نسل کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا، اور اس وقت سے شیاطین جن انسان کو گمراہ کرنے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، لیکن وہ انسان پر زبردستی مسلط ہو کر کوئی بھی کام کروانے کی طاقت نہیں رکھتے، بلکہ وہ انسانوں کے دل کے اندر وسوسے ڈالتے ہیں، اس کو بہکاتے ہیں اور ہر طرح کی بدی اور گمراہی کو اس کے سامنے خوبصورت بنا کر اس طرح سے پیش کرتے ہیں کہ انسان اس کی طرف اٹریکٹ ہو جائے۔ اسی لیے تو گناہ کے اندر اتنی اٹریکشن اور لذت محسوس ہوتی ہے، جبکہ خود کو اس سے بچانا یا صبر کرنا بہت مشکل۔ قرآن مجید کے اندر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مشرکین عرب زمانہ جاہلیت کے اندر جنوں کو خدا کا شریک ٹھہراتے، ان کی عبادت کرتے تھے اور ان کی نسبت خدا سے ملاتے، جیسا کہ آج بھی کافی لوگ شیطان کی عبادت کرتے ہیں اور شیطان بھی جن ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسانوں میں سے کوئی شخص نہیں کہ جس کے ساتھ ہمزاد جن اور ہمزاد فرشتہ نہ ہو۔ لوگوں نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی اور میرا ہمزاد مسلمان ہو گیا ہے، لہٰذا وہ مجھے سوائے بھلائی کے کچھ نہیں کہتا۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ جب بھی کوئی انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی ابلیس کا ایک شیطان بھی پیدا ہوتا ہے، جسے فارسی میں ہمزاد اور عربی کے اندر وسواس کہتے ہیں، یعنی کہ وسوسے ڈالنے والا۔ اور ظاہر ہے کہ ابلیس کے ہر سیکنڈ کے اندر سینکڑوں بچے پیدا ہوتے ہیں، جیسے کہ مچھلی، ناگن سانپ ایک وقت کے اندر ہزاروں انڈے دیتی ہیں۔ اسی لیے قیامت کے روز انسانوں کے مقابلے میں اگر جہنم کے اندر ایک انسان کو ڈالا جائے گا تو اس کے مقابلے میں 1000 شیاطین جہنم کے اندر جائیں گے، کیونکہ قیامت کے روز انسان اور جنات کے صرف اعمال ہی کام آئیں گے، اور جس نے غفلت اور کفر کے اندر زندگی گزار دی وہ اس روز چاہ کر بھی مر نہیں پائے گا، کیونکہ موت کو بھی اس روز موت آ جائے گی۔ اب ذرا تصور کریں ایک ایسی زندگی کہ جس کے اندر موت کو بھی موت آ جائے، اور یہ زندگی ہمیشہ کی ہو، اور یہ زندگی آپ کی ہمیشہ کے لیے خدا نہ خواستہ جہنم کے اندر ہو، جو کہ کبھی ختم نہیں ہونے والی۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائے اور ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو جنات کے وجود سے متعلق بہت ہی نایاب قسم کی انفارمیشن جاننے کو ملی ہوں گی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اسے لائک کیجئے اور دوستوں کے ساتھ بھی اس انفارمیشن کو ضرور شیئر کریں۔ اب میں ملوں گا آپ سے کیسی ہی کسی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔ دوستو تسیں دیکھ دے جن دی بہت قسم ہونے سالے قسم نہیں ہونے، بہت قسم ہونے، کوئی جن برے ہونے انسان اس طرح، کوئی اچھے ہونے، کوئی کیویں ہونے۔ ایک تو مطلب انسان بھی ڈرنا نہیں چاہیے جن کو، وہی اپنے کو سمجھ کے ڈرتے ہیں، جی آپ ڈرتے ہیں وہ بھی ڈرتے ہیں۔ سالے جی میں بہت قسم ہے جن کا، کوئی زیادہ طاقتور، کوئی ریڑھ درد ہے، کوئی کیویں ہے، کوئی کیویں، ڈھیر قسم ہے۔
امید کرا تھا بات یہ ویڈیو بڑی اچھی لگی اسی. اگر اچھی لگے ساری ویڈیو تو ساری ویڈیو کر لو, سارے چینل کر لو سبسکرائب, اور مل سو ایک نئی ویڈیو نال. اللہ حافظ.